ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہم سے رخصت ہونے کو ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے ان ساعات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم فرمایا اور انہوں نے اس سے پورے طور پر کام بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو باقی ساعات ہیں ان میں اپنی طرف توجہ کرنے کی، خاص طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ کل آپ نے منزل سنی تھی، غالباً 29واں پارہ، بلکہ پرسوں سے آغاز ہوا تھا۔ آج آخری پارہ جز 30ویں پارے کا آغاز ہوا ہے۔ ایک دو بات میں 29ویں پارے کے حوالے سے آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے، آمین۔ 29ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بعض صورتیں ایسی ہیں، ایک تو سارا قرآن ہی انتہائی فضیلت والا کلام ہے، سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی کو دوسرے پر آپ خود سے فضیلت دے ہی نہیں سکتے، اللہ کا کلام۔ لیکن کچھ صورتیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاحب قرآن نے خود بیان فرمائی۔ حدیث کی ہر کتاب میں، بخاری، مسلم، صحاح ستہ جو مشہور حدیث کی دیگر کتابیں بھی ہیں، ان میں باقاعدہ ابواب التفسیر یا کتاب التفسیر کے نام سے ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک باب ہے، ایک کتاب ہے، اس میں مختلف صورتوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان احادیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ سورہ ملک کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس سورہ ملک کا نام سورہ منجیہ بھی ہے، نجات دینے والی سورہ۔ اسی طرح اس کا نام سورہ وافیہ بھی ہے، بچانے والی سورہ، اور سورہ ملک تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارکہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس ارشاد مبارکہ کو بار بار پڑھیے عمل کی نیت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری خواہش یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ ہر مسلمان کے سینے میں یہ صورت موجود ہے، سورہ ملک۔ بہت بڑی سعادت ہے، 2 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں۔ ایک آیت آپ ایک دن میں یاد کریں، 30 دن میں آپ یاد کر سکتے، مشکل نہیں۔ اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات سوال آتا ہے عمر کے حوالے سے بھی کہ صاحب میری اتنی عمر ہو گئی، اب اتنی عمر میں کیا قرآن یاد کروں؟ تو ہمارے استاد مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کتنے عرصے میں یاد کیا؟ 23 سال قرآن نازل ہوئی، 23 سال۔ اور اس وقت سارے صحابہ بڑی عمر ہو گئے تھے، قرآن یاد کیا۔ تو آپ کا کام ہے کوشش کرنا، قدم اٹھائیں، کل کو اللہ کے حضور کہہ تو سکیں گے کہ میں نے کچھ کوشش کی۔ تو سورہ ملک کے حوالے سے میں ایک دو بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہر شخص کے، مسلمان کے دل میں یہ صورت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس صورت کو یاد کرنے کی بھی توفیق۔ ایک موقع پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک صورت ایسی ہے کہ جس کی 30 آیات ہیں اور وہ نجات دینے والی صورت ہے۔ ایک واقعے میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہیں سفر میں گئے اور راستے میں انہوں نے کسی جگہ پڑاؤ کیا اور خیمہ لگایا، رات قیام کرنے کا خیمہ لگا۔ ان صحابی کو معلوم نہیں تھا خیمہ کوئی ایک ویرانہ سا ہے، انہوں نے خیمہ لگایا۔ اب جب خیمہ لگایا تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس خیمے میں سے ایک طرف سے، زمین میں سے، سورہ ملک پڑھنے کی آواز سورہ ملک کی آواز آ رہی۔ خیر وہ بڑے چونک گئے اور کچھ احساس ہوا کہ شاید یہاں کو خبر ہوگی، کچھ اندازہ بھی ہو گیا شاید خبر۔ خیر جب سفر سے واپس آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے یہ بات
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح سفر میں تھا، فلاں جگہ میں نے خیمہ لگایا تو زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں کسی صحابی کی قبر ہوگی اور ان کا معمول ہوگا کہ وہ سورہ ملک پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی توفیق دی ہے سورہ ملک پڑھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ قول منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورہ ملک اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے پابندی سے پڑھنے کی، تو یہ سورہ ملک قبر میں آ کر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی عذاب کی صورت ہو کسی وجہ سے، تو یہ سورہ ملک اس میں بڑی تفصیل ہے، پائنتی کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی، سرانے کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی، سینے کی جانب آ کے کھڑی ہو جائے گی، ہر سمت سے آ کر اس عذاب کو روک دی۔ اسی لیے اس کو سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں، نجات دینے والی سورہ، خصوصاً عذاب قبر سے نجات دینے میں بہت اکثیر کا حکم ہے۔ اور ہمارے بعض اکابر کا تو میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی تاکید کرتے تھے کہ بچپن ہی سے سورہ ملک یاد کرواتے تھے، اپنی نگرانی میں ہر روز عشاء کے بعد پڑھواتے تھے، اور جو حافظ ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی کوئی نہیں، چلتے پھرتے رات کو بستر پہ لیٹے پڑھ لے، آپ بھی حفظ کر لیں۔ اور مجھے یاد ہے میں نے ایک جگہ یہ ذکر کیا، کہیں بات ہو رہی تھی، کوئی ادارہ تھا بڑا، تو اپنی سوچ ہے، ان صاحب نے بڑا اچھا طریقہ نکالا، کہنے لگا آپ سب میں نے اس کا طریقہ نکالا ہے کہ ایک پیج پہ نا، 2 پیج پہ ہے ویسے، انہوں نے ایک پیج پہ نا اس کی فوٹو کاپی کروا ہو جاتی ہے ایک پیج پہ، بڑے سے پیج، اور کہنے لگے پیج پہ میں نے فوٹو کاپی کروائی، اور آفس میں جہاں میں بیٹھتا ہوں ٹیبل پہ، کہنے لگے میں نے شیشے کے نیچے ایسے کر کے رکھ لگا دی، اب نہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ لگ رہا ہے، نہ کہ اڑے گی، شیشے کے نیچے آپ رکھتے ہیں مختلف چیزیں، تو کہنے لگے میں نے وہ شیشے کے نیچے لگا دیے، روز وہاں بیٹھتا ہوں، بس بیٹھ کے جب سامنے آتی توفیق ہو جاتی پڑھنے کی، کہتے پڑھتے 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 اللہ نے مجھے یاد کروایا، پورے ملک یاد ہوگی۔ اور میں نے جب یہ واقعہ سنایا، اسی ادارے کی بات کروں، وہ بڑا ادارہ تھا، نام لینا مناسب نہیں، وہاں اللہ نے مجھے کچھ توفیق دی، وہاں حاضری کی، کچھ عرصہ میں جاتا رہا، تو میں نے جب یہ بات کی تو ایک صاحب تھے، فوت ہو گئے، سلیم تنویر صاحب، بڑے نیک آدمی کے بزرگ، وہ کہنے لگے کہ جی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اپنے جاننے والوں کو۔ میں نے کہا جی، یہ سورہ ملک کی بات ہو رہی تھی۔ کہنے لگے ہمارے جاننے والوں میں ایک بابا جی تھے، بزرگ آدمی، سادے سے آدمی، کہنے لگے ان کا کچھ بیماری ہوئی، تکلیف ہو گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ڈاکٹر نے کہا جو آپریشن کی نوبت آئے گی، آپریشن ایسا تھا کہ ان کو انستیزیا دینا تھا، بے ہوش کرنا تھا۔ اب وہ آپ جانتے ہیں انستیزیا کا ڈاکٹر وہ پورا پینل الگ ہوتا ہے، خیر وہ ڈاکٹر آئے، انہوں نے ایج بھی دیکھی، سارا کچھ وہ دیکھتے ہیں، پورا انٹرویو لیتے ہیں، انہوں نے دیکھ کے کہنے لگے انستیزیا دیا بابا جی کو جتنی ڈوز دے سکتے تھے، بابا جی جناب جاگ رہے ہیں، دیکھا میں ادھر دیکھ رہا ادھر، خیر انہیں کچھ تشویش ہوئی، وہ پھر ایک دوسرے ڈاکٹر کو بلا کے لایا، اس نے بھی کچھ آپس میں کسر پسر کی ایک دوسرے سے، اس نے ہلکے تھوڑی سی اور ڈوز دے دی، بابا جی بیٹھے نا، بابا جی کو میں اندازہ ہوا کہ تشویش میں یہ صاحب کا واقعہ انہوں نے بتایا، ایک ملنے والا کہنے لگے بابا جی نے ان سے پوچھا کہ پتر خیر ہے کیوں ہے، انہوں نے کہا بابا جی اب اس میں چھپنے والی بات تو نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ نا سو جائیں، انہوں نے بڑی محبت سے کہا ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں، آپ سو جائیں، بابا جی کہنے لگے پتر میں نہیں سون رہا، کہنے لگے بیٹا میری ساری عمر کی یہ معمول ہے، جب تک میں سورہ ملک نہ پڑھ لوں نا مجھے نیند نہیں آتی، اور کہنا سلانا ہے، کہنے لگا ابھی لو، بابا جی نے جناب لیٹے لیٹے سورہ ملک پڑھنا شروع ہوئی، سورہ ملک ختم ہوئی، بابا جی سو گئے، تو وہ غذا بن گئی اس شخص کی اپنی سورہ ملک، جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لے نہیں دیا، تو یہ آخر ریاضت کی ہوگی پوری عمر کی، اللہ ہمیں توفیق دے۔ بعض چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، وہی ہے نا اللہ نے نجات کے بہانے بنائے، رحمت حق بہانہ میج ہو گیا، بہانے بنائے میں اللہ نے، کوئی یہ صورت پڑھ لو، یہ کر لو، بس نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ رمضان کے حوالے سے ہم 2-3 احادیث سنتے ہیں نا، اس میں ایک ہی لفظ آتا ہے، آپ غور کریں، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدری، تینوں ہے، آگے ایک ہی جملہ ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له، من صام رمضان ایمانا باحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے تھوڑا ایمان احتساب سے رکھ لیے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے، جس نے رمضان کا قیام تھوڑا ایمان احتساب سے کر لیا، چلو وہ نہ یہ صحیح،
اللہ گناہ معاف فرما دے گا. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا تھوڑا سا, اللہ گناہ معاف فرما دے گا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ سمجھ جاؤ, اللہ تو معاف کرنا ہی چاہتا ہے, چاہے ادھر سے کر دے, چاہے ادھر سے کر دے, چاہے اس بہانے سے کر دے, چاہے اس بہانے سے کر دے. ہم خود ہی اگر قدم نہ اٹھائیں تو اس میں تو ہمارا اپنا قصور. تو یہ سورہ ملک چھوٹی سی صورت ہے, بظاہر مختصر, بہت فضائل ہیں. اگر ممکن ہو تو اس کو ضرور پڑھیے گا, اور یقیناً آپ کا معمول ہوگا. کوئی وقت متعین نہیں ہے, لیکن رات میں پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معمول حدیث میں آتا ہے کہ سورہ الف لام میم حامیم سجدہ, حامیم سجدہ, سورہ سجدہ اور یہ سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رات کو پڑھا کرتے, پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سورہ ملک کا ابتدائی جو آیت ہے, میں اس میں ایک آپ کو مضمون بھی عرض کر دیتا ہوں. پہلی آیت کیا ہے سورہ ملک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر. آگے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات. یہ موت و حیات کا خالق کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. الذی خلق الموت والحیات, وہ ہستی جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. اور موت و حیات آج سے تھوڑی ہے, جب سے انسانیت ہے اس وقت سے. کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اکثر عملہ نہیں کہا کہ کون تم میں زیادہ عمل کرتا, نہ, کوانٹٹی تو اللہ کے یہاں مقصود ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ایکم احسن عملا, کون بہترین عمل کرتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کی تلاوت فرمائی اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, ایکم احسن عملا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. احسن عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے حد تر امکان اپنے آپ کو بچائے اور طاعت پر, اللہ کی طاعت پر ہر وقت مستعد رہے. جب طاعت کا کوئی حکم ہو بس کرے. گناہوں سے جتنا اپنے آپ کو بچائے گا, اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں. ایک حدیث ہے, طویل حدیث, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنوائی تھی. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اور فرمایا تھا کون ہے جو 5 چیزیں مجھ سے سیکھے, خود بھی عمل کرے, آگے بھی منتقل کرے. ان میں پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتق المحارم, اتق المحارم تکن اعبد الناس. بڑی عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق المحارم, حرام چیزوں سے بچ, اپنے آپ کو بچا لے. ہوگا کیا؟ تکن اعبد الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا. یہاں بات خود انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی وہ گناہوں سے بچ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبادت گزار سب سے زیادہ. ہم تو عبادت عمل کو سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, صدقہ کرنا, یہ عمل جو ہے یہ عبادت ہے. وہ تو گناہوں سے بچ رہا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق المحارم, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تکن اعبد الناس, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا. احسن عملہ کیا ہے؟ کہ انسان محارم سے اپنے آپ کو بچائے اور طاعات پر ہر وقت مستعد رہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی مقصود نہیں ہے, کوالٹی مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, میں بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں, ممکن ہے, تنقیص نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ صحابی ہیں, اگر آپ عمل کاؤنٹ کریں نا تو عمل بہت کم ہوں گے. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, بات لمبی نہ ہو جائے, بس یہیں مکمل کرتا ہوں. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کون سا ایسا شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, نماز سیدھا جنت میں گیا. ایک نماز جو 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے, ایک نماز بھی نہیں پڑھی. باقی ظاہری بات ہے حج تو سال میں ایک دفعہ. صحابہ میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے شاید حج کیا ہی 9 ہجری میں جا کے حج فرض ہوا, اس سے پہلے بہت سے صحابہ دنیا سے ہو گئے. اللہ نے آپ کو حج و عمرے کی بہت توفیق دی. اگر آپ کوانٹٹی کرنا چاہیں, گنتی کرنا چاہیں, تو ممکن ہے ایک دوسرے شخص کے اعمال کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو, لیکن اللہ نے تعداد مقصود ہی. اسی وجہ سے قرآن میں کیا ہے, آپ نے آیت پیچھے پڑھی ہے کہ قیامت کے روز
اللہ تعالیٰ اعمال کی گنتی نہیں کرے گا، اعمال کا وزن ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، گنتی نہیں ہونی کہ کتنے عمل کیے، نہ نہ نہ، یہی احسن عملہ، چاہے چند عمل کیے لیکن کیسے کیے۔ میں وہ واقعہ مکمل کر دیتا ہوں۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے بتاؤ پیچھے ایک نماز بھی نہیں پڑھی سیدھا جنت میں گیا، پھر وہ واقعہ میں مختصر عرض کر، اور واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے، یہ غزوہ خیبر کا موقع ہے، سن 7 ہجری، خیبر کا محاصرہ ہوا ہوا، اور جانتے ہیں یہود وہاں موجود تھے جن کو نکالا گیا تھا، بنو نذیر بنو قریظہ، ان میں سے بعض خیبر میں جا کے آباد ہوں۔ محاصرہ مسلمانوں نے کیا، کسی وقت لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے، محاصرہ طویل ہو رہا ہے۔ وہاں خیبر کے اندر یہود موجود ہیں، بڑے بڑے قبیلے۔ ان یہودیوں میں ایک غلام تھے یہودیوں کے، کتابوں میں ان کا نام اسود راعی لکھا ہے، نام تو شاید کچھ بھی ہوگا، اسود سیاہ اور راعی مانے چرواہا، ایک سیاہ رنگ کے چرواہے، نام اسی سے مشہور ہو۔ تو وہ باہر اندر موجود تھے، وہ حیران کہ باہر پتہ نہیں کون سی قوم ایسی آ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہودی اتنے طاقتور، اتنے متمدن، اتنے اسٹرانگ پوزیشن میں، اور وہ ڈر رہے ہیں، اور بظاہر جو دیکھتے ہیں باہر سے تو ایسے سادے سے لوگ، تھوڑی سی تعداد۔ تو یہ چرواہے تھے، یہ کہتے ہیں اسود راعی، اب تو ہمارے سرکتار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، یہ کہنے لگے میں بکریاں وغیرہ لے کر باہر آئے، بلکہ بعد میں کسی نے بیان کیا، انہیں تو نوبت پہ نہیں آئی بیان کرنے، بکریاں لے کر باہر آیا چرانے کے لیے، اور مقصد یہ تھا کہ میں ذرا مسلمانوں کو آئیڈیا لوں کہ آخر کون سے لوگ ہیں یہ جس سے یہود پریشان، بکریاں لے کر تھوڑا سا نا اس طرف کو چرے گے جہاں مسلمانوں کا لشکر ہے، چونکہ جنگ لگی ہوئی تھی، کسی وقت لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان بھی چوکن ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص اندر سے نکلا ہے اور بڑا ایک طرح سے جاسوسی کے انداز میں کبھی دیکھتا ہے کبھی ادھر کو آتا ہے، وہ سمجھے شاید انہوں نے کوئی جاسوس بھیج، مسلمانوں نے تھوڑا سا آگے وہ آئے، قریب آئے، پکڑا، موقع پکڑا، جاسوس پکڑ لیا، لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر پوچھتے بھی جا رہے ہیں، بھی چھوڑ کر میں کوئی ایسا نہیں ہے جاسوس، میں تو ویسے ہی آیا، خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا گیا ان سے، سب سے پہلا تو انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ جیسے سادہ سا انداز ہے صحابہ کے ساتھ ویسے ہی بیٹھے میں، کوئی امتیازی شان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اس طرح ان کا چرواہا ہوں، اور میں تو ویسے ہی دیکھنے آیا تھا کہ مسلمان آخر کون لوگ ہیں جن سے یہود اتنے پریشان۔ پھر صحابہ نے بھی بتلایا کہ اس طریقے پر وہ بڑے حیران بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے میں، صحابی بیٹھے میں، کھا پی رہے ہیں مل جل کے، وہاں غلام میں تصور بھی نہیں تھا یہود اس طرح بٹھائے۔ انہوں نے کہیں ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ اگر میں آپ کے اس میں شامل ہونا چاہوں، جو آپ کا مذہب ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ آپ سے فرمایا وہاں کا راستہ کیا، یہ تو عالمگیر مذہب ہے، کلمہ پڑھ لو، یہ چند اصول ہیں بنیادی عقیدے، ان کو دل میں بٹھا لو، آخرت توحید وغیرہ، سب تم ہمارے بھائی۔ اچھا یہ اور زیادہ ہے بات، یہ ہمت کر کے خیر اب نگاہ نبوت اثرات ڈال رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تو وہی چیز ہے، اللہ کی شان، ایمان لے، اصل اللہ نے ہدایت دینی، ایمان لے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے پوچھا جی اب میں ایمان لے، اب آپ حکم دیں میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے کہ بھئی اب تمہارے بھائی ہیں، ان کو لے جاؤ، جو چند صحابہ تھے ان کو ذرا سکھاؤ۔ خیر صحابہ لے کے انہوں نے کہا بھئی اس طریقے پر نماز ہوتی ہے، یہ ہے بنیادی چیز ہے، یہ سمجھائیں، اور ابھی تو نماز کا بھی کوئی وقت نہیں ہے، ایک یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا، یہ ہمارے نزدیک عبادت ہے، یہ جہاد ہے ہمارا، اور اس کے یہ فضائل ہیں، اگر اللہ جان قربان کر لے تو ہم تو نکلے اسی لیے ہیں کہ کسی طرح جان تو جانی ہے، اس راستے میں آ جائے تو بس بارے نہیں آ رہا۔ اچھا یہ اور زیادہ ہے رہا، یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جیسے آیا، انہوں نے کہا کہ جی میں اگر جنگ میں شریک ہوں ابھی آپ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر شہید ہو جاؤ گے، شہید کا یہ مقام درجہ۔ اچھا ان کے دل میں ایک دم خیال آیا، جو فطری خیال آتا ہے، انہوں نے کہا جی میں ابھی مسلمان ہوا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں شریک ہو جاؤ، فرض کریں اگر میں مارا جاؤں تو میں اچھا مسلمان ہوں، ادھر ایمان لے ادھر جان بھی گئی، تو مجھے کیا فائدہ ہوا ایمان لے، میری تو جان بھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شہید کا مقام، مرتبہ، موت و حیات کا مالک تو وہ ہے، موت تو جو وقت ہے اس پہ آنی ہے، اس رستے سے آ جائے تو کیا ہی بات۔ اب جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان فرمائے، شہید کی یہ فضیلت ہیں، یہ درجات ہیں، یوں مقام ہے، تو انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ آپ جو مقام بتا رہے ہیں، فرض کریں میں ابھی شہید ہو جاتا ہوں
یہ میرا لباس پھٹا پرانا میل میں اٹا ہوا بدبودار لباس کا غلام ہے، میرا چہرہ مٹیوں سے اٹا ہوا عجیب ہوا، کیا اس لباس میں اگر میں اوپر میری روح آپ کہنے جائے گی تو مجھے وہ اعزاز ملیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس لباس کو اور اس جسم کو خوشبودار لباس اور جسم سے بدل دے گا اگر شہید ہو گئے تو۔ اب وہ جذبہ تھا اور وہ جذبہ ہوا، کچھ دیر میں لڑائی تھی، اور انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ امانت ہے جانور، آپ سے نے فرمایا اس کو ہاتھ دو، یہ قلعے کے اندر اگر چلے جائیں گے خود ہی جانور تو بس ان کو امانت مل گئی۔ اب یہ جذبہ سچا تھا، یہ جانور اندر ہاتھ دیے، اللہ کی شان، لڑائی میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے، اسے ایمان لائے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتی تھی لڑائی، جب لڑائی تھمتی تھی تو مسلمان بھی آتے تھے کہ اپنے اپنے اگر شہید کوئی ہوئے دو چار کو ان کی کفن دفن کا انتظام کو انہیں دفنانے کا۔ اب یہ جب صحابی سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر مسلمان چونک گئے، انہوں نے کہا یہ بندہ ہمارا تو نہیں ہے، کوئی واقف ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے لیکن لڑا ہماری طرف سے۔ بظاہر ایک دو نے کہا جی ہماری جانب سے لڑے ہیں، اور جانتا کوئی بھی نہیں، صرف چند صحابہ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اتنا بڑا لشکر ہے۔ انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گیا اٹھا کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، اور یہاں دو الفاظ آتے ہیں، بعض کتابوں میں اگلا جملہ بھی ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض میں صرف ایک ہی جملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، پہلے بڑے خوشی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر۔ اب یہ آپ خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اوپر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ موڑ لیا۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ بعض کتابوں میں ہے بعض میں نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو آگے لے جاؤ، ان کے دفنانے کا انتظام کرو۔ خیر وہ آگے لے گئے۔ اب بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ان کو دیکھ کر پہلے خوشی کا اظہار فرمایا، پھر ایک دم اوپر آپ کی نگاہ گئی، آپ نے ایک دم رخ پھیر لیا، پھر آپ نے ایسے کہا کہ بھئی ان کو آگے لے جاؤ، تو ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرا یہ لباس بدبودار لباس، میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشبودار لباس ہے، جنتی لباس ہے، تبدیل کر دے گا، تو مجھے ان کے جسم پر وہ جنتی لباس نظر آیا، بطور معجزہ میں نے دیکھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ میری کہی ہوئی بات، وعدہ جو کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایسے اوپر کی طرف ایک دم میرے نگاہ گئی تو مجھے محسوس یوں ہوا کہ جیسے جنت کی حوریں ان کی روح کا استقبال کرنے کے لیے اتر رہی ہیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر حیا محسوس ہوئی اور میں نے اپنا رخ پھیر کے کہا اپنے اس بھائی کو آگے لے جاؤ۔ اب ایک نماز نہیں پڑھی، اب کوئی ہے ایسا نمازی کہ جو ان کے عمل کا مقابلہ کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو کوانٹٹی نہیں، کوالٹی، اعمال کا وزن۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں بہترین عمل والا ہے۔ تو یہ سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت۔ آگے 29ویں پارے میں الحمدللہ سارے آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، خود پڑھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ 30ویں پارے کا آج آغاز ہوا، ایک آدھ بات ہے، کل موقع ہوا تو میں آپ سے عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ہر عمل میں یا اللہ خلوص عطا فرما، ہر عمل سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطانی مکر و فریب سے، نفسانی خواہشات کے مکر سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو یا اللہ ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو ان ماہ سیام کے باقی ایام میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔